السلام علیکم ناظرین اکرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا انسپریشنل لیڈر ہے عمران خان؟ میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جیل نے عمران خان کو کندن بنا دیا ہے۔ ایک بندہ جیل کی سختیاں برداشت کر رہا ہے لیکن پوری قوم کو انسپائر کر رہا ہے۔ کمپنی سرکار کی چولیں ہلا کر رکھی ہوئی ہیں، اپنے پارٹی لیڈران کو صرف ایک بیان سے تیر کی طرح سیدھا کر دیا ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف تم نے نہیں کھیلنا۔ عمران خان کے اکاؤنٹ سے بڑے عرصے بعد بڑا زبردست اور ہو بہو جو عمران خان نے کہا وہ بیان جاری ہوا ہے۔ بیچ میں گائے بگائے ہوتے رہتے ہیں لیکن ایسا زبردست بیان بڑے عرصے بعد آیا ہے۔ ظاہر ہے کوئی کیس لگا ہو، کوئی عدالتی پیشی ہو یا ملاقات ہو جائے، ایسے لوگوں کی جو قابل بھروسہ ہیں تو پھر اصل پیغام باہر آتا ہے۔ آج علیمہ خان کو تو نہیں ملنے دیا گیا لیکن ایسا پیغام آ گیا کسی اعتماد کے بندے کے ذریعے۔ پہلا تو پیغام یہ ہے کہ میں نواز شریف یا مریم نہیں ہوں کہ میں تمہارے سامنے جھک جاؤں یا ڈیل کر لوں۔ میں آپ کو عمران خان کا وہ انسپریشنل میسج پڑھ کے تھوڑا سنانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ قوم مایوس ہوئی پڑی ہے، اس قوم کو انجیکشن چاہیے امید کا، اور وہ انجیکشن عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر لگایا ہے اور بڑا طاقتور انجیکشن ہے۔ لیکن اس سے پہلے دو چیزیں جو نیگیٹیو ہیں وہ دیکھ لیں، پھر آپ کو امید کا انجیکشن بھی لگاتے ہیں۔ تمغہ امتیاز کو ذلیل و رسوا کرنے والی غریدہ فاروقی لکھتی ہے کہ عمران خان رہا نہیں ہوں گے، چاہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت عید سے پہلے لگے یا بعد میں۔ عمران خان کی رہائی نہیں ہے، ختم شد۔ اس کے بعد موجودہ حالات کے تناظر میں احسن اقبال کا بیان کہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو عمران خان کا گارنٹر بن سکے۔ ظاہر ہے آپ کو گارنٹی تب چاہیے ہوتی ہے جب ڈیلیں کھڑکانی ہوں، معاملات طے کرنے ہوتے ہیں، چوری چھپانی ہوتی ہے، میوچلی کچھ نہ کچھ ہائیڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ خان سے جب ڈیل کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں میرا حق ہے رہا ہونا، مجھے ڈیل کی کیا ضرورت ہے؟ تم بات کرنا چاہتے ہو تو کرو کہ ملک میں جمہوریت کیسے بحال کرنی ہے، آئین کیسے بحال کرنا ہے، رول آف لا کیسے قائم کرنا ہے۔ میں آپ کو وہ پیغام بھی بتاتا ہوں، ایک ڈیفائنڈ خان کا پیغام ہے کہ میں تمہارے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں۔ بڑا زبردست پیغام ہے، کچھ تو علیمہ خان نے بیان کر دیا، اور ایک ایسی چیز ہے جو میں بھی آپ کو پڑھ کر بتانا چاہتا ہوں۔ عمران خان نے جو بات کی نا کہ مجھ سے 9 مئی کی معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، تو لکھتے ہیں کہ معافی وہ لوگ مانگیں جنہوں نے CCTV فوٹیج چرائی، جنہوں نے عورتوں کی عزتیں پامال کی، لوگوں کے گھروں کا تقدس برباد کیا، ہزاروں سیاسی ورکروں کو جیلوں اور عقوبت خانوں میں ڈالا اور بے گناہ لوگوں کو شہید کیا۔ 9 مئی کے کیسز کی 1 گھنٹہ بھی میرٹ پر سماعت ہو تو یہ بے بنیاد مقدمات فوری ختم ہو جائیں گے، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں انصاف ہونا دور کی بات ہے، انصاف ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب سنیں، ظلم سے قومیں کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ نئے سرے سے بنتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مشکل ترین وقت کاٹا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈٹے رہے اور بالآخر سرخرو ہوئے۔ لہٰذا ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بحیثیت قوم ڈٹ کر آخری دم تک لڑنا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا۔ جب انصاف کا ہر دروازہ بند کر دیا جائے پھر پرامن احتجاج کے سوا کوئی رستہ نہیں بچتا۔ تحریک انصاف سمیت پوری قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ ملک گیر احتجاج کے لیے تیار رہیں۔ پاکستان میں قانون مکمل طور پر معطل ہے، یہاں عورتوں کی بھی عزتیں محفوظ نہیں۔ میری اہلیہ بشرا بیگم صرف سہولت کاری کے الزام میں 14 ماہ سے قید تنہائی میں ہیں، حالانکہ ان پر جرم ثابت بھی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور اور بزرگ خاتون ہیں، مگر ان کو بھی بے شرمی سے جعلی مقدمات میں پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ میری ہمشیرگان جن کی عمر 65 سے 70 سال کے درمیان ہے، ہائی کورٹ کے حکم پر جیل مجھ سے ملنے آتی ہیں جو ان کا اور میرا بنیادی حق ہے، مگر ایک کرنل ان کو روک دیتا ہے اور عدالت کا حکم ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتا ہے۔ جنگل کے قانون کا یہ عالم ہے کہ میری بہنوں کو یہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے اور چکری کے پاس آدھی رات کو لے جا کر بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جس ملک میں اپنی ہی خواتین کے ساتھ ایسا سلوک ہو، وہاں کا اخلاقی معیار فوت ہو چکا ہے۔ مریم نواز کے لندن میں 5 فلیٹس نکلے تھے مگر ان کی ضمانت 2 ماہ میں ہو گئی کیونکہ شریف خاندان ڈیل پر راضی تھا۔ جو فرعونیت کے آگے جھک جاتا ہے
ان کے سب کیسز معاف ہیں، مگر جو حق پر کھڑا ہے وہ بے جرم بھی سزاوار ٹھہرتا ہے۔ 2 سال میں بیرون ملک سے کوئی سرمایہ کاری اس لیے نہیں آئی کیونکہ دنیا جانتی ہے یہاں قانون ایک کرنل کے جوتے کی نوک پر ہے۔ یاد رہے کہ سرمایہ کاری کے بغیر نہ ملک میں معاشی استحکام آتا ہے اور نہ ہی معیشت ترقی کر سکتی ہے۔ جب تک حکومت عدالتی احکامات کرنل کے اشاروں کے محتاج ہوں گے تب تک سرمایہ کاروں کے لیے اعتماد کی فضا ناپید رہے گی۔ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نہ تو سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ چل رہی ہے، لارج سکیل انڈسٹری ہماری بیٹھ چکی ہے، کسان پہلے ہی مر چکا ہے، تباہ حال بھی ہے معیشت، ان سے چل بھی نہیں رہا، یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں ادھر ادھر۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور ڈٹ کے رہنا چاہیے، ہم نے تھوڑی اور زمین گرم کرنی ہے تو یہ سرنڈر کر دیں گے۔ پھر خان کہتا ہے کہ پوری قوم انصاف کے لیے عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے، مگر 26ویں آئینی ترمیم کر کے عدلیہ کو مفلوج کر دیا گیا ہے۔ اس ترمیم کے پیچھے 2 ہی وجوہات ہیں، ایک تو دھاندلی زدہ الیکشن کا تحفظ کرنا اور دوسرا مجھ سمیت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور کارکنان کو جیل میں قید رکھنا اور احتساب کے خوف کے بغیر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے براہ راست 2 نتائج نکلے ہیں، ایک یہ کہ عدلیہ نے اپنے آئینی اور روایتی کردار کے برعکس انتظامیہ کے آگے بالکل سرنڈر کر دیا ہے۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل 175(3) کے متصادم ہے۔ میں کہتا ہوں عدلیہ انتظامیہ سے الگ ہے، مگر یہاں اس آرٹیکل میں ترمیم کیے بغیر ہی ایگزیکٹو کو عدلیہ کے تمام اختیارات سونپ دیے گئے ہیں۔ ملٹری کورٹس کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستوں پر بھی بینچ بنا کر تحریک انصاف سے یہ نشستیں چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ووٹ تحریک انصاف کو پڑا ہے، مگر آئین کے برخلاف یہ نشستیں دوسری جماعتوں کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ عدلیہ اس قدر مفلوج ہو چکی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اور ججز اپنی مرضی سے مقدمات نہیں لگا سکتے، نتیجتاً مجھے بھی عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا۔ کبھی میرے کیسز کے لیے بینچ مکمل نہیں ہوتا تو کبھی سماعت نہیں ہوتی، جان بوجھ کر میرے مقدمات کو التوا میں رکھا جاتا ہے، میرے بنیادی انسانی حقوق بھی معطل ہیں، جیل مینول کے مطابق جو حقوق کام قیدی کو حاصل ہوتے ہیں مجھے وہ بھی نہیں دیے جا رہے، میری اہلیہ سے ہفتے میں ایک طے شدہ ملاقات بھی روک دی جاتی ہے، اور تو اور میری کتابیں تک روک لی جاتی ہیں، میرے بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ میں ٹوٹ جاؤں۔ پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے پاکستان میں فسطائیت جاری تھی اور اب 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ظلم کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ اگر آج عدلیہ تاریخ کے درست سمت کھڑی نہیں ہوگی تو ان کا نام بھی جسٹس منیر اور قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہی لکھا جائے گا، جو ہمیشہ تاریخ میں مجرم ہی رہیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ شریف خاندان این آر او لینے کا عادی ہے، 2 مرتبہ این آر او لیا اور اب الیکشن چوری کر کے قوم پر مسلط ہیں۔ اس ملک کو کبھی بھی ایسے لوگ اوپر نہیں لے جا سکتے، چاہے SIFC بنا لیں یا کوئی اور کلیہ آزما لیں۔ قوم صرف تبھی اوپر جاتی ہے جب وہ آزاد ہو اور حکمران اخلاقی طور پر مضبوط ہوں۔ سمڈیال الیکشن کے حوالے سے بھی خان کا پیغام ہے کہ وہ تمام لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں کہ ظلم کے نظام کے خلاف واحد طاقت یعنی ووٹ کے ذریعے فیصلہ دیں۔ انہوں نے الیکشن چوری کا پورا پلان بنایا ہوا ہوگا، لیکن آپ لوگ چوکنا رہیں، فارم 45 لے کر پولنگ سٹیشن سے نکلیں اور فارم 47 ملنے تک RO کے دفتر میں موجود رہیں۔ دھاندلی کے آگے دیوار بننا ہے تاکہ اس حکومت کو اس کی مقبولیت کا اندازہ دلایا جائے۔ میری ہدایت ہے کہ پارٹی کی پنجاب میں تنظیم سازی کے حوالے سے ترتیب دی گئی کمیٹی میں عالیہ حمزہ اور چاروں ریجنز کے صدور کو شامل کیا جائے۔ کمیٹی کا کنوینئر مقرر کرنے کی بجائے سب ایک سطح پر مل کر کام کریں۔ جنگ ہمیشہ باہر والوں سے ہوتی ہے۔ میری تمام پارٹی اور سوشل میڈیا کو پیغام ہے کہ اپنی تنقید کا نشانہ اپنے لوگوں کو نہ بنائیں، اس سے ہمارے بیانیے کو نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں ساری توجہ فسطائی قوتوں کے خلاف مرکوز رکھنی چاہیے تاکہ اس اندھیری رات کا جلد سے جلد بالآخر خاتمہ ہو۔ میری تحریک انصاف کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ جیل میں جماعت میں کسی کو بھی قربانی دینے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر مجھ سمیت سینکڑوں کارکنان اور لیڈرشپ جیلوں سے نہیں گھبرائی تو آپ لوگوں کو بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ پارٹی عہدیداران کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کو تیار ہیں یا نہیں۔ اب جو عہدیدار سرگرم نہیں ہوگا اسے برطرف کر دیا جائے گا۔ اس ملک سے ظلمت کے سائے ختم کرنے کے لیے ہم سب کو اپنے حصے کی قربانی دینا ہوگی۔ فائنل فیصلہ عمران خان کا کہ مزاحمت ہوگی اور مزاحمت ہوگی۔ اس لیے
कंपनी सरकार का गुस्सा आप समझ आ रहा है कि ये बंदा तो किसी सूरत हमारे काबू नहीं आ रहा। हमने इसको डरा लिया, धमका लिया, बहनों को तकलीफ दी, एहलिया को तकलीफ दी, बच्चों से बात नहीं करवाते, जेल में कोई सहूलत नहीं। इसके बाद एक और चीज़ याद रखें, खान के भांजे ने जेल में भूख हड़ताल कर दिया क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है जेल में। उसके जवाब में उन्होंने भूख हड़ताल की है। आपको पता है कि ये जुल्म क्यों हो रहा है? बहनें भी टारगेट, एहलिया भी टारगेट, भांजा भी टारगेट। जनरल साहब का एक ही गोल है और वो ये है कि खान साहब टूट के मेरे कदमों में आ गिरे। आज डिफाइंड खान ने मैसेज दिया है कि मैं वक्त के यजीद के सामने नहीं झुकूंगा। काजी साहब को तो लोग जस्टिस मुनीर कह के बुलाते हैं। मौजूदा बादशाह को तारीख एक यजीद के नाम से याद रखेगी, दूसरे यजीद के नाम से, यजीद सानी के नाम से यह बंदा याद रखा जाएगा। आज मेरे अल्फाज लिख लें, तारीख में जब इनका जिक्र आएगा तो यही आएगा कि ये यजीद का पैरोगार था, यजीद का फॉलोअर था, ये यजीद सानी था। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। तो खान ने ये जो नाम इसको दिया है ये इसकी पहचान बन जाएगा। अगर ये अभी भी नहीं सुधरता, ये अपने आप को एहतसाब के लिए पेश नहीं करता, हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ये शख्स ओहदे से इस्तीफ़ा दे, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करे, क्योंकि एंड में सब ने मरना है, अगले जहान जाना है। अगर इसको फांसी लग भी जाती है तो कम अज़ कम दुनिया में अपने जराइम कबूल करके फांसी चढ़ जाए तो शायद अल्लाह भी बख्श दे, अपने जराइम का हिसाब दे दे तो बेहतर है, वरना ये दुनिया में भी निशान इबरत बनेगा और इसकी नस्लें भी मुंह छुपाती फिरेंगी और ये होगा। तो नाज़रीन करम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।